خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا یہ دن ہے۔ اس دن کا درود بعض روایتوں کے مطابق نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل جمعے کے دن جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اکثر جمعے کے دن سلسلے کا موضوع جو ہوتا ہے وہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا کردار ہوتا ہے جس نے جہان پر اپنے نقوش چھوڑے ہوتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک ہستی، ایک عظیم الشان اور ذیشان ہستی کا تذکرہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم شامل سلسلہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مولا کریم ہم سب کو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت سے اور ان کی تعلیمات سے اپنا اپنا بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی سیرت سے بندہ حصہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کام ہے کہ بندہ بزرگان دین کی طرف رجوع کرے، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے کردار کو پڑھے، اور پھر اپنے عمل کے لیے باتیں اس میں سے لیتا رہے۔ یقیناً یہ وہ حضرات ہوا کرتے ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ ہم نے ان کی زندگیوں سے سیکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے معمولات ایسے ہیں جن میں ایک تسلسل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کو دیکھا، حضور سے سیکھا، تابعین نے پھر وہی تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سیکھی، اور یوں سلسلہ در سلسلہ ہوتی ہوئی آج ہم تک آ رہی ہیں، اور صالحین اس انداز کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں محدثین کا بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں کوئی حدیث مبارک بیان کرتے ہوئے، کوئی بات کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، تو آج تک علماء، صوفیہ، محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو حضور نے کیا تھا۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے، اور یہ ہمیں صالحین سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یوں بہت سارے گوشے اور بہت سارے طریقے زندگی گزارنے کے ایسے ہیں، بہت سارے انداز زندگی کے ایسے ہیں جو ہم اپنے اسلاف سے یوں سیکھتے ہیں، جو روایتاً یا کہہ لیجیے درایتاً ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت شامل کرتے ہیں۔ آیات بینات کی تلاوت انشاءاللہ عز و جل ہم خلیل بھائی سے سنیں گے۔ اس کے علاوہ مبلغین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قبلہ دان چشتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، آپ بھی انشاءاللہ سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے اور اپنے مدنی پھول لٹائیں گے۔ مولانا فراز مدنی ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور
جمعے کے روز ہوا کرتے ہیں اور بہت بہترین گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ نمبرز اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اپنی کالز، اپنے میسیجز، اپنے واٹس ایپ ان نمبرز کے ساتھ، ان نمبر سے کے ذریعے سے آپ سلسلے میں شامل کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا باقاعدہ اس کو حصہ بنایا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی پیغام ہو، کوئی بات ہو، اور حضرت کی سیرت کے بارے میں جن بزرگ کا آپ نام لیں گے کوئی بات ہوگی تو آپ ضرور بیان کریں گے، کچھ دیر میں نام ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن کی تلاوت کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت فرمائیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہو اور دل میں اخلاص پائے تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں کن لوگوں کو جنات الفردوس کا وارث قرار دے رہا ہے، ان آیات بینات میں بیان کیا گیا۔ سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیات ہیں، 11 آیات جن کو بیان کیا گیا، جن کی تلاوت کی گئی۔ آئیے ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں۔ یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند اوصاف اور خصوصیات ان ایمان والوں کی بیان کی گئیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کامیاب ہو گئے، یہ فلاح پا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فلاح پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر، اپنے امانات، اپنے وعدوں کی رعایت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، یقیناً یہ وہ کام ہے جو بندے کو جنت الفردوس کا وارث بناتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندے کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس الہی پیغام کو، خدائی پیغام کو تسلیم کرنے اور من و عن اس پر عمل کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتے ہیں، اور ایک بار پھر خلیل بھائی کی پیاری آواز سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مل کر درود و سلام پڑھیے، حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، اس کی نجات
اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر، تو بھی وہیں پر
جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے، فقیروں کی ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر روزے دے چفیرے نے، علماء دیاں ٹولیاں ایک پیاس سندا، ایک پیاس سندا، ہزاراں دیاں بولیاں، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر، کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائیں قسمت یا رسول اللہ، کبھی جو میرے غریب خانے، کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائیں قسمت، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں، گا اپنے پل کے بچھا بچھا کر، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں، گا اپنے پل کے بچھا بچھا کر، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں، وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کونین جرم پہ سزا نہ کرے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں
کر، یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، ہماری ساری ضرورتوں پر، ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کے موتی لٹا لٹا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ. اللہ کریم بار بار آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر فرمائے. دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو یہ دعائیں دیتے بھی رہنا چاہیے. اللہ کریم ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، باوجود امیر المؤمنین ہونے کے، مدینہ منورہ میں رہنے کے، وہیں انتقال کی دعا اور کئی اصحاب اور صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے. اللہ کریم جل وعلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمیں دنیا اور آخرت میں متمتع فرمائے. امیر علیہ سنت عرض کرتے ہیں کہ پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر ایکاش، میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج ہماری ممدوح شخصیت، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بڑا مزہ سا آتا ہے، کیونکہ جس کے پاس عہدہ ہو، حکومت ہو، تاج و تخت ہو، اور پھر وہ ان کو ٹھکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ یقیناً ایک بڑا مقام اور ایک بڑا مرتبہ ہے. بزرگان دین کے اندازوں میں سے ایک انداز یہ بھی ہے. آپ کو تارک السلطنت کہا گیا، مخدوم ہیں، سید ہیں. لکھنے والوں نے آپ کو جو واقعی لکھنے والے ہیں، وہ کیسے لکھنے والے؟ وہ شیخ محقق جیسے لکھنے والے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، قدوۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. یہ آپ کی شخصیت کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے جملے لکھے گئے. قدوۃ الکبریٰ ہیں، محبوب یزدانی ہیں. آپ کا نام شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تارک السلطنت بزرگ اور ایک عظیم سیرت، عظیم باب، اور آپ کے مکتوبات، آپ کے لطائف باقاعدہ صوفیہ کرام میں پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور سبقاً بھی پڑھنے کے واقعات ملتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو حضرت کی سیرت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجمالی تعارف سب سے پہلے ان کا لیتے ہیں اور عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مختلف اولیاء کرام کو مختلف عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور مختلف بزرگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ اولیاء جنہوں نے ترک سلطنت کیا، اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام میں دو بزرگوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ کر اور پھر یہ جو ہے وہ فقیری اور اللہ والوں کا جو انداز ہے اس کو اختیار کیا. ان میں سے ایک حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے، اور دوسرے تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سید، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آل رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے، اور پھر جب آپ کا جو ایک سلطنت جب کرنے کا جو وقت ہے وہ بھی خالد بھائی ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر بادشاہ ہوا کرتے ہیں، حکمران ہوا کرتے ہیں، وہ بھی عدل و انصاف سے بھرپور، یعنی بے مثل اور بے مثال عوام کی خدمت، لوگوں کا آپ کی جانب رجوع اور آپ کا عدل انصاف، لوگوں کی فریاد رسی کرنا، حتیٰ کہ کمزور سے کمزور شخص کی بھی آپ تک رسائی تھی، یعنی کوئی رکاوٹ والا معاملہ نہیں تھا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کی جانب، اللہ اکبر، ان کی بھی کیسی عظمت ہے، کیسے عظیم بزرگ پیشوا گزرے. خالد بھائی بادشاہ بھی ہو اور اللہ والا بھی ہو، کیا بات، اللہ اکبر، مصلی پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنے والا بھی ہو، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، یہ بڑے شرف کی بات ہے. اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی ایسے ہی تھے، عدل انصاف اور لوگوں اور پھر عاجزی، انکساری، عوام کی خدمت، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ وہ عمدہ اوصاف ہیں جو آپ کی ذات پاک میں پائے جاتے تھے. حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی سلطان
سلطان السلاطین، بعض نے ابو السلاطین بھی لکھا آپ کو. واہ واہ. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. یہ جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دنیا میں تشریف لانا ہے، یہ کس انداز میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد ایسے گزرے ہیں جن کے آنے سے پہلے ہی ان کی شہرت جو ہے وہ زمانے میں ہو جایا کرتی ہے، اور یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ وہ ان کے امتیوں کو یا بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اپنے نبیوں کا صدقہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، دیگر جو ہے وہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، اللہ پاک نے ان کی شہرت پہلے ہی فرما دی تھی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا صدقہ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بھی عطا فرماتا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ دل میں ایک بات خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے جو تخت و تاج کا وارث ہو. تو اس بات کو بیٹیوں کے بعد 10 یا 12 سال کا عرصہ گزرا، بعض نے 8 یا 10 سال کا لکھا ہے. پھر اب جو ہے نا وہ جب ایک بات خواہش پیدا ہوئی تو تردد کے اندر، تگ و دو کے اندر، بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا، اللہ والوں کے پاس جانا، علماء کے پاس ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، تو انہیں دعا کے لیے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. یہ آپ دیکھیں یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے، 7ویں صدی مکمل ہو چکی ہے اور 8ویں صدی جو ہے وہ اس کا ابتدا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی لوگوں میں یہ رائج ہے، اور لوگ بھی وہ جو دین کو سمجھنے والے ہیں، نیک متقی پرہیزگار لوگوں میں یہ رائج ہے کہ وہ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں خیر کی دعا کر دیجئے. تو حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یہی مبارک انداز تھا. ایک دن آپ سلطان المشائخ حضرت کی سیرت کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ رائج ہے کیونکہ سیرت کا موضوع ان کا ہے، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور یہ تسلسل تو ذرا جی بالکل یہ وہیں سے ظاہر سی بات ہے چلا آ رہا ہے سلسلہ. اچھا، حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے اور جو ان کی زوجہ ہیں خدیجہ بیگم، وہ اس قدر نیک متقیہ اور پرہیزگار تھیں کہ کبھی ان کی نماز تہجد بھی قضا نہیں. اللہ اکبر. اور کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھیں، عبادت، ریاضت. نیک متقی پرہیزگار ہونا تو بیٹے پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں. والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کے اندر. تو حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن نا میں ایسے پریشان تردد میں تھا، رات کو سویا نا تو فرماتے ہیں کہ خوبصورت حسن و جمال والے اور بڑے خوبصورت حسین جمیل جو ہے وہ قد و کاٹ کی ایک شخصیت، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میرے پاس، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد آپ نے مجھے فرمایا بیٹا ابراہیم تمہیں متردد دیکھتا ہوں، تردد میں پریشان دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر حضور مسکرائے تو فرماتے ہیں کہ اولاد کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ابر رحمت سے، آپ کے باران رحمت سے اگر مجھے عطا ہو جائے تو یہ عنایت ہے آپ کی، کرم نوازی ہے آپ کی. اچھا، ساتھ یہ بھی کہا اور اپنا سر جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین میں رکھ دیا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اب نبی پاک علیہ السلام کی عنایت دیکھیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کیا خواہش ہے، اللہ پاک ایک بیٹا عطا فرمائے جو تخت و تاج کا وارث ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا ابراہیم اللہ پاک تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور ساتھ ہی نام بھی ذکر فرمایا ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام اعرف محمد رکھنا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے نام ارشاد فرمائے اور پھر ساتھ آپ دیکھیں بشارت، نام بھی دے رہے ہیں، بیٹے کا بھی ارشاد فرما رہے، ایک نہیں 2. ادھر ایک کی طلب تھی اور ادھر کرم یہ ہے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ایک بھی عطا فرمایا، ساتھ ایک اور عطا فرمایا، نام بھی عطا فرمایا اشرف.
جب نام حضور نے اشرف عطا فرمایا ہے تو پھر اللہ پاک نے انہیں اشرف بنا دیا، زمانے میں اشرف بنا دیا۔ سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا جو پہلا ہوگا نا اشرف، فرمایا یہ تمہاری ظاہری حکومت اور باطنی حکومت دونوں کا وارث ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ آپ نے یہ بشارت ارشاد فرمائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو بادشاہ وقت تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا، محبوب یزدانی حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر ہوا کیا، آپ دیکھیں 4 سال 4 مہینے اور 4 دن عمر مبارک ہوئی۔ یہ بزرگان دین میں رائج ہے کہ وہ پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں، جسے رسم بسم اللہ یا بسم اللہ خوانی کہا جاتا ہے، کہ کسی بزرگ کے ذریعے بچے کو جو ہے وہ کچھ قرآن مجید کی آیات، کچھ دعائیں اور اس طرح پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جاتا تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ تو وہ بزرگ ہیں، اللہ اکبر، ادھر جو ہے آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ اور بعض اوقات اللہ پاک دیکھیں کیسا فضل فرماتا ہے، بادشاہ کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، نیک متقی پرہیزگار ہیں، جن بزرگوں نے آپ کو بسم اللہ خوانی کروائی نا، آپ لوگوں نے تحفے تحائف دینا شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی غنی کر دیا، ایک خزانے کا انبار لگ گیا حضرت کے لیے۔ یہ جو بزرگوں کے کام آیا ہے، دیکھیں جس نے ان کے ساتھ نسبت تعلق کی ہے، قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بھی اچھا فرما دیا اور آخرت تو اچھی ہے ہی ہے ان کی۔ تو اب میں آخری بات جو ہے وہ ارشاد 1 سال ابھی گزرا تھا، 4 سال 4 مہینے 4 دن میں بسم اللہ خوانی ہوئی ہے، 1 سال مکمل ہوا ہے، قرآن مجید حفظ بھی فرما لیا ہے، نہ صرف حفظ کر لیا ہے بلکہ قراءت سبع کے قاری بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، قراءت سبع کے قاری بن 5 سال کی عمر میں، جی 5 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ ذوق قرآن، شوق قرآن بھی تو پھر کوئی شے ہے، پھر والدین کی نیکی بھی تو ایک عظیم شے ہے، پھر والدین کا خود اسلام سے محبت کرنا اور اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پر رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان رہے اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں مدنی چینل کے ناظرین، تو کچھ ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ نسبتاً ہم سے زیادہ قریب تھے دین کے، وہ اللہ اور رسول کا حکم سن کر اس کے آگے اپنی مرضی چلانے والے شاید نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جس طرح ایک زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے ہم قریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک یہ چیز بھی ہمارے اندر فراز بھائی رائج ہو رہی ہے کہ ہم اسلام سے شاید دور جا رہے ہیں، اپنی تربیت بچوں کی اس انداز پہ نہیں کر پا رہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھا دی جاتی ہیں، بہت ساری پوئمز یاد کرا دی جاتی ہیں، یعنی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر جس طرح عدنان بھائی بتا رہے ہیں کہ قرآن شریف پڑھا ہے اور پھر 1 سال میں ہی اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کے قراءت سبع کا قاری ہو بچہ، یقیناً یہ بڑے مرتبے والوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو اس عمر میں کتنا قرآن سکھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد اولیاء کرام کی ایسی ہے جن کے والدین نیک ہوا کرتے تھے۔ واہ، آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، والد بھی پرہیزگار، پھپھی بھی پرہیزگار، والدہ بھی پرہیزگار، اور بزرگان دین بالخصوص جو مادر ذات ولی، کیونکہ شیخ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مادر ذات ولی تھے، وہ مادر ذات اولیاء کرام ہے نا، ان کے تو اوصاف سمجھ لیں کہ وہ الگ ہی ہوا کرتے ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہی ہوا کرتی ہیں، اور بچپن سے ہی ان کے اندر ایسے اوصاف اور ایسے کمالات ہوا کرتے ہیں کہ بچپن کی ان اداؤں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام لے آیا کرتے ہیں۔ بچپن کے اندر اتنا جو ہے وہ اثر ہوا کرتا ہے اور اٹریکشن ایسا ہوتا ہے، تو ان کی پھر جوانی اور ان کے جو آگے کے معاملات ہیں وہ کتنے زبردست ہوتے ہوں گے۔ تو یہ والدین کے جو معاملات ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کتابوں کا مطالعہ کریں تو دوران حمل، پریگنینسی کے اندر بھی جو سائنٹیفکلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ بچے پر پڑتے ہیں، تو بالخصوص اگر والدین یعنی والدہ جو ہیں اور والد صاحب بھی اگر اس چیز کا اہتمام کریں کہ ذکر اللہ کریں اور ایسی بری چیزوں کو دیکھنے سے اب خود کو بچائیں اور بد نگاہی سے بچیں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بچے پر پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں جی، وہ دوران حمل ہی تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھیں، جس کا اثر جو ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بھی پڑا کہ آپ جب بسم اللہ خوانی میں گئے تو آپ نے 18 پارے سنا دیے،
تو یہ والدین کو ایک گول جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے, ٹارگیٹ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اب بچپن سے ہی اگر یہ فکر لگ جائے کہ فلاں اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا, فلاں جگہ میرے بچے کو کیسے جو ہے وہ داخلہ ملے گا, تو ظاہر ہے پھر آگے تربیت بھی ویسی ہوگی. اور جن کو بچپن سے ہی پہلے سے ہی یہ معاملات ہوں گے, بلکہ کتابوں کے اندر جو تربیت اولاد کی ابواب ہیں وہاں تو نکاح سے پہلے کے معاملات بھی بیان کیے گئے کہ نکاح بھی ایسی جگہ کیا جائے کہ بعد میں اولاد پر اس کے اثرات منفی نہ پڑیں. یعنی اگر آپ جیسے والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں, لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ بھی ایسی نیک سیرت, پرہیزگار, متقیہ ہو, لڑکا جو ہے وہ پرہیزگار متقی ہو کہ اس کے اثرات آگے آنے والی نسلوں پر اس انداز میں پڑیں کہ پوری کی پوری نسل سنور جائے. ہماری تربیت جو ہے اس کے معاملہ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اب جب والدین یعنی جب وہ والدین کے اسٹیج پر آتے ہیں تو اگر پلاننگ, ہمارے جو گول ہوگا وہ آخرت کی اگر ہمارے پیش نظر ہوگی, تو انشاءاللہ ہمارے معاملات ایسے ہوں گے کہ ہماری اچھی عادات کا جو انداز ہے وہ ہماری اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ ہم نے کس چیز کو پریورٹی دی ہوئی ہے, ہم کیا اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کس ان کو راستے پر چلانا چاہتے ہیں. اگر پہلے سے ہی ہمارا گول, ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے, مفتی اسلام بنے, تو ہماری اپنی جو نیکیاں ہوں گی اس کا بھی اثر بچے پر پڑے گا. پھر والدین تربیت بھی ویسی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, جن کا شروع سے ہی ذہن یہ ہو کہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے یا کوئی گناہ والا کام ہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ ترجیح کس کو دی ہوئی ہے. تو جس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں ہماری تربیت بھی اسی انداز میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین کی سیرت میں یہ ایک نمایاں چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھیجا کرتے ہیں. یعنی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ آپ بچپن سے ہی اور پھر آپ نے اپنی آخر عمر تک اتنے سفر کیے, اور آپ کے سفر کرنے کا مقصد بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ میں بزرگان دین کے پاس جاؤں, ان سے فیوز حاصل کروں, ان سے دعائیں کرواؤں. بلکہ آپ کو تو چاروں سلسلوں کی خلافتیں حاصل تھیں, چاروں سلسلوں کے اوراد و وظائف آگے بیان کرنے کی آپ کو جو ہے وہ اجازت حاصل تھی. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ ایران, عراق, مکہ شریف, مدینہ شریف اور دیگر شام میں آپ نے ان جگہوں کا سفر اختیار کیا, اور وہاں جا کے بزرگان دین سے فیض حاصل کر کے مزید جو ہے وہ اس کا سلسلہ آپ نے آگے کیا. تو یہ والدین کو اپنا جو ہے وہ ایک ہدف مقرر کرنا ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس انداز میں چلیں گے تو جیسی آپ پریورٹی دیں گے آپ کے بچے پر ویسے اثرات پڑیں گے. بیسک سیٹ ہو جائے نا, اگر کہ بنیاد ہم اچھی رکھ لیں اور اپنا ایک ذہن یہ ہو ہمارا کہ ہماری اولاد با کردار مسلمان بنے گی, با کردار مسلمان ہو, پھر وہ دنیا میں آگے بڑھ کر جس شعبے میں بھی جائے اپنے پیشے سے مخلص رہے, اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو اور اپنے لوگوں کے کام آنے والا ہو. وہ غمخواری کا, وہ ہمدردی کا پہلو اس کے دل میں ہوگا نا, وہ خدا ترسی, وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے رحم کھانا, یہ بنیادی باتیں جب آپ اپنے بچے میں فیڈ کر دیں گے تو آپ دیکھیے وہ آگے بڑھے گا. چاہے وہ ڈاکٹر بنے گا, لوگوں کی فلاح کے لیے سوچے گا, انجینئر بنے گا, لوگوں کی فلاح کے لیے سوچے گا, دھوکہ نہیں دے گا. اپنی انکم زیادہ ہو جائے, دوسرے کا جو ہونا ہے ہو جائے, وہ پھر ایسا نہیں کرے گا. وہ حتی الامکان لوگوں کو تکلیف سے بچائے گا, لوگوں کو نقصان سے بچائے گا. اس کو اچھا لگے گا کہ میں اگر آج اپنے پیروں پر کھڑا ہوں تو میرا بھائی بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو. کسی کے پیر کاٹ کر میں اپنے گھر مضبوط نہیں کر رہا ہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین میری اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے. اس طرح کے نظارے مختلف شعبہ زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ جب ہم نے صرف مادیت پرستی کو اپنے آگے رکھا, بس یہ ایک بات ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. پیروں پر کیسے کھڑا ہو, میں مبالغتاً عرض کر رہا ہوں, اگرچہ وہ دوسروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر ان پر کھڑا ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بس ہونا اپنے پیروں پر چاہیے. تو کتنے لوگوں کی بد دعائیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی. یہ کب تک کھڑا رہے گا؟ پھر ایک روز یہ بھی تو کسی کے ہاتھ چڑھ جائے گا. کیا ہم اس طرح کے نظارے نہیں دیکھتے؟ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو دین کی محبت نصیب فرمائے. جب تربیت دینی انداز پر ہوگی, جب تربیت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیرخواہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگی, تو انشاءاللہ ہمارا بچہ, ہماری اولاد جہاں رہے گی خیرخواہ رہے گی. وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو وہ ہمارا بچہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا.
دان بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اس میں ہم بالکل جب ابتدائی تربیت بچے کی کر رہے ہیں اسی وقت یہ لائن سیٹ کر دیں، یا اکثر جیسے آج کل رجحان بنا ہوا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا اپنی اچھائی برائی کو خود سمجھ جائے گا، سمجھ بوجھ والا ہو جائے گا، خود فیصلہ کر لے گا، ہمیں ابھی سے کیا سمجھا ہے؟ خالد بھائی اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جی کوشش کرتا ہوں آسان کرنے کی. جو لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں نا، زراعت سے، یہ ایک پوری فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. لوگ فصل کاشت کرتے ہیں، تو آپ نے گندم کاشت کی ہے یا کپاس کاشت کی ہے اور سبزی آپ نے اگائی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں خود سے پیدا ہو جاتی ہیں، صحیح. جن کا بیج نہیں لگایا جاتا، جنہیں کاشت نہیں کیا جاتا، صحیح. بلکہ وہ خود بخود اگ جاتی ہیں. اب اگر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کسان اسے فوراً تلف کر دے، ختم کر دے اس کو، جیسے ہی وہ اگی ہیں وہ اس کو گوڈی کرنا کہا جاتا ہے، صحیح. وہ کر کے، یعنی وہ جو اس کے اوزار وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اس کو زمین سے اس کی جڑیں کاٹ دے، صحیح. یا اسپرے وغیرہ کر کے یا تو وہ اس کو ختم کر دے. ورنہ کیا ہوگا، جب وہ بڑھنا شروع ہوں گی، بڑھتے 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 کچھ جب بڑی ہو جائیں گی نا، پھر ہوگا کیا، ایک تو آپ کی کھاد، اسپرے، آپ کی جو خوراک دے رہے تھے آپ اس کو، پانی، دیگر چیزیں، صحیح. وہ ساری کی ساری انہیں پہنچے نہ پہنچے یہ جڑی بوٹیاں اس کو جذب کر لیں گی. صحیح. آپ کا نقصان، اچھا آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، ساری چیزیں بھی اس پر صرف ہو رہی ہیں، لیکن فائدہ ایک ٹکے کا نہیں، 1 روپے کا نہیں فائدہ. اچھا ہوگا کیا پھر جب آپ اس کو تلف کرنے جائیں گے نا، ختم کرنے کے لیے جائیں گے، تو اب وہ ایسے ختم نہیں ہوگی کہ آپ نے یوں کیا اور وہ سستی اور کاہلی، یہ یوں کہہ لیں جب تک فصل پک کے تیار نہیں ہو جاتی بار بار ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ چھوٹا سا تھا، جب اس وقت اس کو ایک دفعہ میں ختم کر دیا جاتا، ایک دفعہ میں اس کا سر مسل دیا جاتا، تو اب وہ اوپر بڑھ نہیں سکتا تھا، آپ چین اور سکون میں آ جاتے. بالکل اسی طرح جب بچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو بعض اوقات ساتھ ساتھ معاشرہ، گرد و نواح میں رہنے والے لوگ، اسکول، گھر سے باہر کا ماحول، یا بعض اوقات گھر ہی کے بعض افراد کا رویہ بچے کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے فصل کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے شروع میں ہی اپنے بچے کی پرورش کر دی اور ان بری عادتوں، برے اخلاق، برے کردار کی مذمت بچے کو پہلے ہی بتا دی، تو یہ انتہائی کارآمد ہوگا. شروع کا پڑھایا ہوا سبق آپ دیکھیں کہ جب بزرگان دین جو ہے وہ اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے، چند ماہ یا چند سال عمر ہوا کرتی تھی، تو وہ اس وقت کہا کرتے تھے بیٹا یاد کرو اللہ معی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا مددگار ہے. جب بچپن میں یہ سبق پڑھایا جائے نا تو پھر بعد میں انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسا انہیں جو ہے وہ پکا یاد ہو جاتا ہے کہ پھر ساری عمر بھولتا نہیں ہے. تو اس لیے اس انتظار میں مت رہیں. بچہ 10 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، معاشرے میں باہر نکلے گا، لوگوں کو دیکھے گا تو خود ہی سیکھ جائے گا. یہ خود جو آج سیکھ رہا ہے نا یہ وہی سیکھے گا. اگر آپ نے آج اس کا مزاج یہ بنا دیا ہے کہ بیٹا اللہ اللہ کرنی ہے، برے کاموں سے رکنا ہے، تو پھر ہوگا کیا، یہ اسی رستے پر جس پر آپ نے ڈال دیا نا بچہ اسی پر چلنا شروع ہو جائے گا. حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کو آپ دیکھیں، بچپن ہی سے درس کیا ملا ہے. والدہ کو جب آپ دیکھتے ہیں روزے بھی رکھ رہی ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہی ہیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، اور تہجد کے اندر جب آپ پڑھ رہی ہیں تہجد ادا فرما رہی ہیں. جب ماں اور باپ ایسے ہوں گے گھر کے اندر، جب بچہ یہ سب کچھ سیکھے گا، دیکھے گا، تو پھر ہوگا کیا، پھر وہ بھی انہی کے طریقے پر عمل کرے گا. اور حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی مبارک انداز یہی تھا، گھر میں جن کو دیکھا انہی کے نقش قدم پر چلے. اور پھر ہوا کیا آپ دیکھیں،
کہ جب جن کے والدین ایسے ہوں، جن کا انداز ایسا ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہوں، تو بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی ان کی جانب خوب متوجہ ہوتی ہے۔ جب آپ سلطنت پر فائز ہوئے، جب آپ کو بادشاہ بنایا گیا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اس وقت میں بھی آپ دیکھیں دستگیری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو آپ نے انصاف کے ساتھ معاملہ چلا رہے تھے، ذکر خدا و مصطفیٰ، اور جو ہے وہ اپنے اخلاق کی بلندی، دیگر جو ہے وہ یوں کہ کبھی کسی سائل کو نہ خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت اویس قرنی، یہ بزرگوں کا ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو روح کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ ظاہری بدن کا تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو آ کر خود تلقین فرمائے اوراد وظائف کہ یہ چھوڑنے نہیں ہیں، ان کو پڑھتے رہیں، امور سلطنت بھی کچھ عرصہ آپ جو ہے وہ برقرار رکھیں، اسے بھی چلائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اوراد وظائف بھی کیجئے۔ اور پھر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک روحانی تعلق قائم ہوا، انہوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ اس انداز میں تربیت فرمائی۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم بندے کے قدم بہ قدم ساتھ رہتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علوم و معارف اور اپنے حقائق، اور جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرماتے توحید اور معرفت الہی پر ایسا جامع کلام فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ ہی کا حصہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے لکھا کہ اس معاملے میں آپ فرد فرید تھے۔ حق، بالکل جی خلیل بھائی۔ سبحان اللہ۔ ولایت کے چمن کی تازگی مخدوم سمنا ہے، سبحان اللہ۔ دیار ہند میں فیض علی مخدوم سمنا ہے، سبحان اللہ۔ مہارت ایسی تھی حضرت کو تجوید و قرأت میں، رئیس بز میں قراج بھی مخدوم سمنا ہے، گل علم و ہنر کی دل کشی مخدوم سمنا ہے، وہ علامہ وہ غوث وقت وہ مفتی محدث بھی، گل علم و ہنر کی دل کشی مخدوم سمنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم ایک پیکج شامل کریں گے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ عنوان سے آپ کو بھی محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب حالات ہیں، اللہ کریم حالات پر بھی رحم فرمائے اور پیشوایان پر بھی کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہو اور مریدین وصول مقصود کے لیے اس کی اقتدا کریں، راہ حق تک پہنچنے کے لیے اس کی اقتدا کریں، اس کی پیروی کریں۔ امام وہ ہے، اللہ کریم ایسے امام عالم کو عطا فرمائے اور پھر ان کی اقتدا بھی لوگ کریں۔ یقیناً جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، وہی تو امامت کا حقدار ہے، اسی کو تو پیشوا بنایا جائے گا۔ اور جو نعوذ باللہ ایسی راہ دکھائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ہی نہیں، جو خود بے نمازی ہو اور لوگوں کو نمازیں معاف کر رہا ہو، حالانکہ اس کا کوئی حق ایسا نہیں کہ اس کو اتنی طاقت، اتنی قدرت، اتنا اختیار ہو کہ یہ جس کی چاہے نمازیں معاف کروا دے، ایسا نہیں۔ جو صحیح امام ہے، صحیح پیر ہے، صحیح پیشوا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ وظائف دے گا، آپ کو وہ کام کرنے کی ترغیب دے گا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے ہو. عمل سے سستی نہیں دلائے گا, اللہ کی رحمت پر امید ضرور دلائے گا, لیکن وہ ایک عمل کے ساتھ معلق ہوگی کہ یہ عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا, یہ کام کرو گے بخشے جاؤ گے. لیکن جس نے خود کچھ نہیں کرنا اور لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا ہے. اصل میں عدنان بھائی ہمارے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ ہے فراز بھائی کہ ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جو ہمیں بولے بھائی کچھ نہیں کرنا, کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, آپ بس مزے کریں. اب اس طرح کا کوئی بندہ مل جاتا ہے نا تو دل کو بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے. ہاں یار ہمارے جو حضرت ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں, بس ان کو جا کے جمعرات کو نذرانہ ہی دینا ہوتا ہے, باقی تو کام سارا ہی نکل جاتا ہے اپنا. اگر اس ٹائپ کے افراد پیشوا بن جاتے ہیں تو پھر یقیناً امت کے لیے گمراہی ہے, یہ رائے حق سے ہٹے گی اور بھٹک جائے گی. بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ تو اپنی مریدین پر مشقتیں ڈالا کرتے تھے, یعنی انہیں عبادت کا پابند کیا کرتے تھے, انہیں تلاوت قرآن کا پابند کیا کرتے تھے. بلکہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فرمان ہے کہ پیر اور شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو, اس کے حال اور اس کے قول سے تمہاری جو ہے وہ سیرت میں بہتری آئے گی. اور آپ اتنے بزرگان دین کے واقعات پڑھیں تو وہ اپنے مریدین کو اس طرح یعنی داخل بیت بھی فوراً نہیں کیا کرتے تھے, پہلے ان سے جو ہے وہ ان کا امتحان لیا کرتے تھے. ایک تو وہ امتیازی شان والے بزرگ ہوا کرتے تھے جن کے استقبال کے لیے بھی بزرگان دین کھڑے ہو جایا کرتے تھے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی بزرگوں میں سے, ان کا تو ایک اپنا ہی مقام ہے کہ دوسرے بزرگان دین اور بلکہ ان کے پیر صاحب ان کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی کہ یہ آپ کا مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے, تو وہ اپنے مرید کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ تو ایک اپنا ہی مقام ہے. لیکن اتنے سارے واقعات ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جہاں انہیں مشقتیں کروائی جا رہی ہیں, کام کروایا جا رہا ہے, پھر داخل بیت. اور کام سے مراد یہ نہیں کہ اپنے ذاتی کام, وہی عبادات ریاضات ان کی جو ہے وہ ایک جس طرح جب وہ بہت سارے مریدین ایسے ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں بیعت ہونے سے پہلے تو ایک زنگ والی کیفیت ہوتی ہے, دلوں پر زنگ بھی ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت کی ہم کیفیت دیکھتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں کتنے افراد آتے ہیں تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, تو امیر علیہ سنت مدنی انعامات کا تحفہ دے رہے ہیں, یہ کام ہی دے رہے ہیں نا, مدنی انعامات دے رہے ہیں, مدنی قافلے دے رہے ہیں, ہفتہ وار اجتماع دے رہے ہیں. اس میں بھی مشقت ہے, ظاہر شیطان کو یہ کام ہمیں کرنے نہیں دیتا, تو بظاہر ابتداء اسے مشقت لگتی ہے. تو اگر جو شخص یہ کہے کہ بغیر مشقت, بغیر عبادت, بغیر ریاضت کے میں بہت بڑے مقام پر پہنچ جاؤں, تو پھر وہ کہیں اور ہی پہنچتا ہے, وہ پھر جو ہے وہ گھر کا ہی اگر رہ جاتا ہے, وہ دیگر کام نہیں کر پاتا. تو یہ اب تو سمجھ لیں کہ دوسروں کو سست بنانے والا اور ایک ہی جگہ رہ کر جو ہے وہ اس کو کوتاہی کرنے والا جو ہے وہ کرنے والا یہ معاملہ ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی منصب ہے, کوئی مرتبہ ہے اور دوسرے اس کے پاس اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو اور اس کے ذریعے سے ہمارے جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, ہم راہ راست پر آ جائیں, تو سامنے والوں کو بھی اس کی کیفیات اور اس کے انداز کے مطابق جو شرع کے احکامات ہیں, ایسے بھی نہ ہو کہ آپ خلاف شرع اس کو کام دے رہے ہیں, جو احکام شرع ہیں اس کے مطابق اس کی تربیت بھی کرتے جائیں, اس کے کام بھی آتے جائیں, تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی راہ راست آسان ہو جائے گی, اس کے لیے بھی آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے, اور جو ہے وہ اس بتانے والے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ صدقہ جاریہ والا معاملہ ہو جائے گا. بالکل جی, اللہ کریم بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز, آپ کے میسیجز کو انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے. ابھی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک مدنی گلدستہ غوث اعظم نے فرمایا رضی اللہ عنہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, اور یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف فرامین ہم سن رہے ہیں. آج جو ہم فرمان سنیں گے وہ اس حوالے سے ہے کہ بندے کا ایمان بندے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے, یقیناً یہ اس کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی فرمایا گیا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی بندہ ساری زندگی اگر اسلام پہ کاربند رہا, اسلام پہ قائم رہا, لیکن بدقسمتی سے اس کے کسی عمل بد کی وجہ سے مرتے وقت اگر اس کا ایمان سلب کر لیا گیا تو بدقسمتی سے اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوا, تو یہ یقیناً جو ہے اس کے لیے آگے کی منزلیں جو ہے وہ انتہائی آزمائش والی ہو جائیں گی. اور اگر بندہ کسی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا رہا, لیکن جو ہے خوش قسمتی سے آخری وقت میں اسے جو ہے کلمہ نصیب ہو گیا, آخری وقت میں توبہ نصیب ہو گئی,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاتمہ اچھا فرمایا تو یقیناً جو ہے وہ خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہے۔ خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید والے دن جو ہے اشک باری فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کی فکر عطا فرمائے۔ آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان ہم سنیں گے وہ اسی حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے شجر ایمانی عطا کیا ہے اس کی حفاظت کرنا یہ تیرے اوپر لازم ہے۔ اس شجر ایمانی کو عبادات کے پانی سے سیراب کرتا رہے، اس شجر ایمانی کو جو ہے کبھی بھی ویران نہ ہونے دینا۔ اگر اس درخت سے یعنی جو ایمان کا درخت ہے اگر عبادت کے پھل اور پتے جھڑ گئے تو پھر یہ درخت ویران ہو جائے گا اور پھر تیرا ایمان گویا کہ ویران ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادات کے ذریعے اپنے ایمان کو تقویت بخشنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کا تحفظ فرمائے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے فرامین جب ہم سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری باتیں آپ کبھی ویسے ہی بیٹھے ہوں کسی سے بھی کسی بھی موضوع پر بات چیت کر رہے ہوں، بات سے بات کیسے بڑھائی جاتی ہے، بات سے بات کیسے نکلتی ہے۔ ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے اور اس موضوع پر آپ نے کچھ نہ کچھ یا پڑھ رکھا ہے یا سن رکھا ہے یا تھوڑی بہت کسی طرح آپ کو معلومات ہے۔ عدنان بھائی اس ٹاپک پر بات کریں گے تو پھر میں بھی اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ملاؤں گا، فراز بھائی کچھ بات کریں گے تو بھی میں نے اپنا حصہ ملانا ہوگا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹاپک پڑھا ہوا ہوتا ہے، جی ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں پھر وہ رائے دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ لیکن جب مختلف معاملات میں ہم گفتگو کر رہے ہوں تو ہم دینی رائے کتنی جگہوں پر رکھتے ہیں؟ بس ہمارے دینی علم کا یہی حال ہے کہ ہم نے دینی علم پڑھا ہوا نہیں ہوتا جو دینی پوائنٹ آف ویو پیش کیا جا سکے اس مسئلے پر جو بھی موضوع سخن۔ تو آئیے علم دین حاصل کیجیے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین پڑھنا، سننا، ان کی سیرت اور کردار، ان کی تعلیمات کو جاننا، یہ سب ہمیں شرعی پوائنٹ آف ویو بھی ایک ہمارے سامنے لاتا ہے۔ تربیت کے انداز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، سنتیں اور آداب سیکھنے کا ایک ذریعہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ بزرگوں سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تربیتیں بھی اچھی ہوتی رہیں گی، اور اللہ کریم نے چاہا تو ان کی باتیں جب ہم نے سنی ہوں گی، ہمارے کانوں میں آئی ہوئی ہوں گی، تو موقع بر موقع اللہ نے چاہا یاد آتی رہیں گی، عمل کی طرف خود بلاتی رہیں گی۔ اللہ کریم ہمیں بزرگوں کی باتیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ علاؤ الدین خلجی، سینئر صحافی، دھلے والا، ڈسٹرکٹ بھکر بھائی جان، پنجاب۔ مختصر عرض یہ ہے کہ مدنی چینل سے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اور لوگوں کی دینی اصلاح پر آپ کو اور پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل زندگی کے ہر شعبے میں جو لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یقیناً مدنی چینل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فیضان ہے، اور دعوت اسلامی آپ نے ایک مکمل تحریک بنا کر دی جس کا ایک شعبہ مدنی چینل ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وہ شجر سایہ دار ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ بس ہمیں آ کر ان کی چھاؤں میں بیٹھنا ہے۔ آپ کے گھر مدنی چینل آ رہا ہے، مدنی چینل دیکھیے اور اسے ہی دیکھیے، سائے میں آرام سے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو اور اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اتنے اچھے میسج کے لیے، اتنی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اللہ کریم آپ کو بھی خوب برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مزید کال۔ حضور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج کا موضوع مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان فرمایا ہے، بیٹے کی ولادت کے سلسلے میں مدینہ مدینہ ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ کریم ان کو اور عمل میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم بزرگوں کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ مزید کال۔ ظہیر اختاری گجر خان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے۔ جب بھی وقت ملتا ہے
دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خلیل بھائی سے میرا یہ سوال تھا کہ مجھے گردن کے موڑوں میں شدید تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے تو آپریشن بتایا ہے، تو ایم آر آئی میں نے کروائی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ڈسک آپ کی اپنی جگہ سے ہل چکی ہے جس نے حرام مغز کو پریس کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میرے دونوں ہاتھ بھی سننے اور رائٹ سائڈ جو ہے نا پیٹ یہ بھی سننے۔ اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں اور کوئی حکمت والا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اللہ کریم جل وعلا آپ کو صحت عطا فرمائے اور عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بہن بھائی ہمارے بیمار ہیں، جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے، میرے ایک عزیز ہیں، گزشتہ دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کریم انہیں بھی صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے اور آگے کے معاملات آسان فرمائے، جلد روبہ صحت فرمائے۔ آپ نے بھی جو بات کہی ہے خلیل بھائی نے نوٹ کر لی ہے، انشاءاللہ علاج بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ روحانی علاج اور حکمت دونوں ہی اعتبار سے اس پر گفتگو ہو جائے گی۔ مزید کال لیتے۔ میرا نام محمد اطیب رضا اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری خلیل بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ مینو شوق مدینے جاون دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میسج آیا ہوا ہے، مجھے کلام سنا دیجئے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام بہت اچھا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کریم اچھی اچھی باتیں کرنے کی ہمیں اس میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں، مجھے یہ نعت سنا دیں اے حسنین کے نانا، بنت شاہد اتاری۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے میسیجز بھی لے رہے ہیں اور کالز بھی سنتے ہیں، کچھ میسیج مزید شامل کریں گے، ابھی کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید حاج حسین ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نور بار ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یقیناً غلاموں کی آرزو ہے اور وہ خواب میں آئیں تو عجب کیا۔ مزید کال لیتے ہیں۔ ہند سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا۔ خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری لڑکی ہے جس کی تقریباً عمر 9 سال ہے، اور اسے 2-3 سال سے اس طرح کی خارش ہوئی ہے کہ اس میں کھجلی بھی بہت آتی ہے، اور وہ خارش پر جرم جمتے جمتے وہ داغ بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ کالے کالے داغ ہو گئے ہیں، اور وہ بس بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے بھی کچھ گھریلو علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ گجر خان سے یہ سوال ہے کہ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور محمد راشد اتاری ہیں ہند کے شہر جلال پور سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ راشد بھائی، اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کیا بات ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی میسیجز ہیں انشاءاللہ ان کو لیتے ہیں۔ کال 2 اور دیجیے مزید۔ ذوالفقار ہے، لاہور کینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے نام بیٹے کو بخار بہت زیادہ تیز ہے، سر میں بھی درد ہے، ٹانگوں میں بھی درد ہے، بہت زیادہ ہے، بخار ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتانے پڑ کے دم کر دے ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ خلیل بھائی ان کو بخار کا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ جلدی سے دم کر دیں۔ اس میں ایسا ہے کہ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کریں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ تو بیٹے سے بھی کہیں کہ بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے رہیں، اور 111 بار یا سلام پڑھ کر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد،
تو اس کے اندر بھی بخار کے مختلف علاج لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے گھر میں اگر موجود ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ چند علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان میں سے کوئی جو دم کرنے کے لیے بتایا، وظیفہ پڑھ کر دم کر لیجئے، مزید علاج کے لیے بھی رہنمائی کر دی گئی۔ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ اور ہمارے جی یا غفورو یا غفورو 3 مرتبہ 3 مرتبہ یہ لکھ کر آپ کسی کاغذ پر لکھ کر یہ تعویذ بنا کر اس کو لپیٹ کر تعویذ کی طرح اس کو بھی گلے میں پہنا دیں، کپڑے وغیرہ میں یا چمڑے میں، اور پھر اس میں فا جو آئے گا، فا غفور جو آپ لکھیں گے تو فا آئے گا تو یہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس کا منہ کھلا ہونا چاہیے، اس کا خیال۔ جب آپ بورڈ کی طرف آئیں گے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو مزید واضح طور پر لکھ دیں، تاکہ لکھنے والے تعویذ کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں رہنمائی مل سکے۔ جب دیکھ کر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ اور فائدہ ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ مزید کال لیتے ہیں۔ اسلامی بھائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری بیوی جڑی ہے نا وہ ہم سے ناراض ہے، 3 بیٹیاں ہماریاں، اور بہت پریشان ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ صحیح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، آسانی عطا فرمائے جی۔ اور بندہ ہمیشہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، اور رب العالمین جب جس پر جتنی رحمت فرما دے اسے خوش ہونا چاہیے، اور مزید وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کریم سے اس کے فضل کا سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم صحت عطا فرمائے بچوں کو، ان کی والدہ کو، سارے گھرانے پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال۔ قمر بات کر رہا ہوں میں بورے والا سے، مجھے وہ نام نہ دیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم رحمت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے جی۔ بہت ساری کالز میسیجز ہم نے لے لیے حمزہ والا سے، اور بھی میسیج ہیں، اور راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ میری امی کے سر میں بہت درد ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ خلیل بھائی نے آپ کے جو کچھ مسائل آپ نے بیان فرمائے ہیں کافی سارے نوٹ بھی کیے ہیں، انشاءاللہ ان کے علاج کی طرف آئیں گے۔ ابھی ایک گلدستہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علاج اور جو کالز میں وظائف وغیرہ پوچھے گئے ہیں وہ بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فرمائشیں لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں برکت کیسے ملے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں مدنی چینل کی صبح کی ٹرانسمیشن کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کہ ایک سیگمنٹ برکت کیسے ملے میں۔ آج ہمارا عنوان ہے میانہ روی۔ میانہ روی سے کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، اور میانہ روی اختیار نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ حدیث مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم دولت مند بننا چاہتے ہو تو قناعت اور میانہ روی اختیار کرو۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو قناعت اور میانہ روی اختیار کرو۔ جس شخص کے پاس قناعت کا خزانہ موجود نہ ہو، اسے دنیا کا کوئی سرمایہ دولت مند نہیں بنا سکتا۔ یقیناً مال آتا رہے گا، وہ خرچ کرتا رہے گا، بیجا خرچ کرتا رہے گا تو دولت مند کبھی ہوگا ہی نہیں۔ قناعت اور میانہ روی سے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے، ہر چیز کے اندر میانہ روی ہو، لوگوں سے میل ملاپ میں میانہ روی ہو، اسی طرح خرچ کرنے میں میانہ روی ہو، استعمال میں ہم میانہ روی کو اختیار کریں تو انشاءاللہ فائدے ہمیں ضرور حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اپنے مال کو فضولیات میں خرچ کرتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ یا رب، اے میرے رب مجھے عطا فرما، رب کریم اس سے ارشاد فرماتا ہے، جو اس حالت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس سے ارشاد فرماتا ہے، کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا تھا؟ ہمیں بھی اپنے معاملات میں، خرچ کرنے میں، دیگر چیزوں میں قناعت اور میانہ روی کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔
حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی سے خرچ کرنا نصف معیشت ہے، میانہ روی سے خرچ کرنا آدھی معیشت ہے، اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی قناعت کی دولت عطا فرما، ہمیں بھی میانہ روی سے اپنے معاملات کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ پاک اسے مالدار کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ پاک اسے تنگ دست کر دیتا ہے۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین میانہ روی اختیار کرتے رہنا چاہیے، اور فضول خرچیوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے، میانہ روی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے معاملات کو اللہ کریم میانہ روی سے ہمیں کرنے کا ذہن بھی عطا فرمائے۔ آئیے اب دوبارہ چلتے ہیں اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پہلے بھی سلسلے میں بیان ہوا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے کی غرض سے یہ سیگمنٹ شامل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور خلیل بھائی علاج اور وظائف وغیرہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کچھ علاج ابھی بیان کر رہے ہیں، ان کو دیکھیے اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر علاج جو ہم نے سنا ہو محض اس لیے کہ ہم نے سنا ہے یہ علاج کسی کو بھی بتاتے رہنا یہ خاص مفید نہیں ہوتا، کیونکہ معالج جو علاج بتاتا ہے وہ اپنی قیودات کے ساتھ اور پیشنٹ مریض کو دیکھ کر ہی بیان کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رہنی چاہیے، تبھی ہم فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اوور ٹو یو خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ پچھلی بار یہ بات ہوئی تھی کہ بعض بچے سوتے میں پیشاب کر دیتے ہیں، بستر گیلا کر دیتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک علاج عرض کر دیا تھا، باقی جو ہے نا ایک علاج اگلے جمعہ کو بھی بیان کیا جائے گا، تو یہ انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی مفید ہے، اگر بڑے کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہو تو وہ بھی اس کو اپنے جیسے عمل میں لا سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بڑوں کے ساتھ تو خیر مختلف مسائل ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر کے بعد تو عام طور سے لوگوں یعنی کہ بار بار یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ پیشاب بار بار آتا ہے یا پیشاب کی تنگی ہو جاتی ہے، کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، تو یہ خاص طور سے بچوں کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا، بڑے بھی چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 رال سفید، رال سفید یہ پتھر کی طرح ہوتی ہے، یہ وہ رال نہیں ہے جیسے جو منہ سے نکلتی ہے، یہ ذہن میں رہے، کہیں سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی رال کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، تو وہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے اندر کندر، کندر۔ تیسری چیز اس کے اندر ہے گلنار، گلنار یہ اس کے انار کے پھولوں کو کہا جاتا ہے، جی الف حذف کر دیا گیا، گلنار۔ جی یہ 25 گرام لینا ہے، یہ بھی 25 گرام، یہ بھی 25 گرام، اور آخری چیز اس کے اندر ہے مغز جفت بلوت، یہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ مغز کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اندر سے جیسے بادام، ثابت بادام ہوتا ہے تو اس کو توڑتے ہیں تو اس کے مغز اندر سے نکلتا ہے، تو یہ مغز جفت بلوت بھی کہا جاتا ہے اسے، تو یہ اس کا نام ہے، تو یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام، صحیح، تمام ہم وزن۔ ان چاروں چیزوں کو لے کر
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں کو لے کر 25-25 گرام 50-50 گرام 100-100 گرام ان کو لے کر باریک پیس لیا جائے اور پھر صبح و شام آدھی چمچ جو ہے بچوں کو دی جائے. صحیح. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر مثانے کی جو کمزوری ہوگی، یعنی کہ اصل ہے سبب پر غور ہونا چاہیے کہ سبب یہ بچے جو پیشاب کر دیتے ہیں تو ان کا عام طور سے سبب یہی ہوتا ہے کہ ان کے مثانے کی کمزوری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ایسے بچوں کو پاپڑ چپس وغیرہ یا زیادہ چائے اور چاول وغیرہ سے پرہیز کروایا جائے تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی. علاج اس صورت میں زیادہ فائدہ مند رہتا ہے جب علاج کے ساتھ ساتھ احتیاط کی طرف بھی توجہ دی جائے. اور جس طرح خلیل بھائی نے بیان فرمایا کہ دیکھ لیں کہ کس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، وہ وجہ دور ہو جائے گی تو یہ جو دیگر ڈوز ہیں، جو دیگر دوائیں ہیں، یہ بھی زیادہ فائدہ مند ہوں گی، زیادہ کارگر ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ گردن کے مہروں کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روحانی علاج یہ کر لیں. اسی طرح سے ایک اور بھی معاملہ تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بیوی ناراض ہیں، تو وہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے گا. کہ جمعے کے دن یہ عمل خاص طور سے کرنا ہوتا ہے، جیسے آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور اسی طرح سے عام دنوں میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ کرنا ہوتا ہے. کرنا یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 زانوں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں. التحیات میں جس انداز پر بیٹھتے ہیں اسے 2 زانوں کہا جاتا ہے. اس انداز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ورد پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو. مغرب کی اذان تک اس کو پڑھتے رہنا ہے، یعنی جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے اس وقت تک اس کو پڑھتے رہیں. پھر جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو اس کو ختم کر دیں، پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر جب اذان مغرب شروع ہو تو اس وظیفے کو ورد کو ختم کر دیں، پڑھنا موقوف کر دیں. تو اور جب یہ آپ ورد کریں گے، عمل کریں گے، تو شروع میں اور درمیان میں اور آخر میں چند بار درود پاک بھی پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو معاملات ہیں، یا کسی بھی قسم کا مریض ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ بھی معاملہ اٹکا ہو، بیماری سے متعلق ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو اس کو کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اٹکے ہوئے معاملات اور بڑی بڑی پریشانیاں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس عمل سے دور ہو جاتی ہیں. تو آپ بھی کریں، اللہ پاک خیر کرے گا. باقی رہا گھریلو علاج کے اعتبار سے، تو اس کے لیے آپ کسی، جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹروں نے آپریشن کہا، تو اب اس میں یہ ہے کہ بعض ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی ضروری ہوتا ہے، اور آپ اس میں بہتر یہ کہ آپ 1 سے 2 سے 3 ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اور پھر گھر پہ بھی مشورہ کر لیں، جس نتیجے پہ پہنچے وہ عمل کر لیں. اس میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو آپ اس کو، یا پھر اگر آپ کوئی ایسا علاج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکیمی حوالے سے ہو، تو پھر کسی اچھے مستند حکیم سے مل کر ان سے مشورہ کر لیں. اس طرح یہاں پر اس کا علاج بتانا مناسب نہیں. اسی طرح سے مزید درد سر کے حوالے سے پوچھا تھا کہ درد سر میں درد ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج ایک یہ ہے کہ آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سلامو، پھر سر پر دم کیا جائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ پوچھیں سر میں درد کم ہوا، یا خود آپ دم کر رہے ہیں تو محسوس ہوگا آپ کو کہ درد کم ہوا یا نہیں. تو پھر نہیں ہوا تو پھر آپ دوبارہ یہ عمل کریں، 3 بار کریں، 3 بار یہ عمل کریں، پھر دوبارہ پوچھ لیں. اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا تو 7 بار یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ 11 بار یا سلامو پڑھ کر دم کریں. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر 11 مرتبہ یہ عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ 11 دفعہ ہونے سے پہلے درد سر دور ہوگا. باقی اور اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، تو اس پر بھی غور کر لیں، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید جن کو بخار تھا، جن کے بچے کو، تو انہوں نے پوچھا تھا، تو یا غفورو 3 مرتبہ لکھنا ہے. تو لکھنے کا انداز یہی ہے کہ جو بتایا جا رہا تھا کہ جیسے یہ
فا ہے، فا اور واو، یہ اس کا منہ جو ہے نا کھلے ہونے چاہیے. صحیح. فا کے اور واو کے اس کے منہ کھلے ہوئے ہیں. تو یہ انداز ہے 3 مرتبہ لکھ کر کسی کاغذ پر، پھر یہ گلے میں اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. یعنی منہ کھلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بیچ کی، اس کے درمیان کی جو زمین ہے وہ جی جی، جیسے یہ اس کو ہم نے منہ اس کے بند کرنا، یہ کہلاتا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک. اور نیچے ہم لکھ رہے ہیں تو یہ اس کے منہ کھلے ہوئے. اس کے منہ کھلے ہوئے، صحیح، اس کے منہ بند ہے. تو یہ تعویذات لکھنے میں یہ اصول ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں. اس کے مطابق لکھیں گے تو تعویذ میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خارش کے حوالے سے پوچھا تھا، اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ شربت بنا کر گھر میں رکھ لیں. بچے کا معاملہ تھا، یہ بچی تھی یا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، ان کی 9 سال یا 11 سال ایسے کچھ عمر بتائی تھی. تو عام طور سے بچے جو ہے وہ سیرپ شربت پینا زیادہ پسند کرتے ہیں، میٹھا میٹھا ہوتا ہے. تو باقی گولیاں یا اور چیزیں پھکی وغیرہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو اس حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ ہند سے غالباً وہ تھے، تو ہند میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ خارش بھی اس سے دور ہوگی اور داغ دھبے بھی انشاءاللہ دور ہوں گے. نمبر 1 گلے نیلوفر. گلے نیلوفر 100 گرام. دوسری چیز اس کے اندر آپ نے لینی ہے عناب. یہ پہلے بھی چند مرتبہ بتایا گیا ہے، چونکہ یہ جو گھریلو علاج ہے کافی اس کی افادیت ہے، اہم ہے، تو اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں. اور تیسری چیز اس کے اندر ملانی ہے گل منڈی. جی 300 گرام. جی، یہ اس کا جیسے وزن ہے 100 گرام. پھر آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے. 1 کلو چینی اس میں شامل کرنی ہے. صحیح. خلیل بھائی، گل منڈی اتنی سخت کڑوی ہوتی ہے کہ یہ 100 گرام میں 1 کلو چینی ڈالنی پڑے گی. گل منڈی میں نہیں ڈالنی ہے، گل منڈی سے جو پانی نکلے گا اس میں ڈالنی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، زبردست زبردست. ویسے ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے کوئی حلوہ بنایا، اب یہ 100 گرام لیں گے تو 300 گرام ویسے ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں. اب اس کے اندر آپ نے کوئی جیسے یہ چینی ہو سکتا، ویسے تو بظاہر کلو زیادہ لگے گی، لیکن یہ شربتوں کو بنانے کا تھوڑا اس طرح کا اصول ہوتا ہے. ہم میٹھا بھی کر رہے ہیں. جی. تو اب اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں. طریقہ کار اگر صحیح ذہن میں ہوگا تو یہ صحیح بن پائے گا، ورنہ یہ کہ آپ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں. صحیح. تو اس لیے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ پاک آسانی کرے. آپ سبھی لوگ اس کو گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں. خارش ہو، پھوڑے، پھنسی، پت جسے کہتے ہیں، چھوٹے دانے، گرمی دانے، سب کے لیے مفید ہے. سب سے پہلے گل نیلوفر، یہ پھول ہوتے ہیں، یہ خشک پھول ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں، مٹی سے کلر کے ہوتے ہیں. نمبر 2 عناب. عناب یہ چھوٹے چھوٹے جیسے بیر ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، 100 گرام یہ لینے ہیں. گل منڈی، یہ بھی جیسے گول گول چھوٹے چھوٹے اس کے دانے ہوتے ہیں. تو تینوں چیزیں 100 گرام لے کر ان کو تھوڑا سا کوٹ لیں. پہلے کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد اس کو دھو لیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ نکل جائے، صاف ستھرا ہو جائے. اب اس کا کرنا کیا ہے کہ 4 یا 5 لیٹر پانی لے لیں. 4 یا 5 لیٹر پانی لے کر اس میں اس کو بھگو دیں 2-3 گھنٹے. اس کے بعد اس کو پکائیں ہلکی آنچ پر. ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں. اتنا پکائیں کہ ہاف پانی رہ جائے، آدھا پانی رہ جائے. یعنی 4 لیٹر تھا تو 2 لیٹر رہ جائے. اب اس کا کیا کرنا ہے، یہ پک گیا، اس کو اب اتار لیں چولہے سے. پھر اس کا کرنا کیا ہے کہ اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد یہ پانی الگ ہو جائے گا. یہ جڑی بوٹیاں یہ سمجھ لیں فارغ ہیں، اس کو آپ پھینک دیں. اب اس پانی کو آپ چھان لیا آپ نے کپڑے وغیرہ سے. تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے 1 کلو. 1 کلو چینی ڈال کر اس کو پھر ہلکی آنچ پہ اچھی طرح پکائیں. جب یہ شیرہ سا بن جائے، اس کا شیرہ اچھی طرح سے بن جائے
تو پھر اس کو آپ سمجھ لیں کچھ دیر اس کو 10-15 منٹ پکا لیں ہلکی آنچ پہ، تو یہ آپ کا شربت تیار ہو جائے گا۔ اب اس کی میں نشانی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ سمجھیں کہ یہ تیار ہوا یا ابھی کچا ہے، تو آپ اس کا ایک قطرہ لے کر، جیسے جو زمین ہوتی ہے نا مٹی والی، ایک ہوتا فرش ہوتا ہے، کچی مٹی کی اگر جیسے زمین ہوتی ہے تو اس پر اگر ڈالا جائے تو وہ جیسے موتی کی طرح گول گول بن جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بہہ جائے گا، پھیلے گا نہیں۔ تو یہ اس کی نشانی بھی، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ 10 سے 15 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے، تو اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ اس طرح سے اس کو ڈالنا کیسا ہے، یہ آپ پوچھ لیجئے گا اس کا مسئلہ۔ بہرحال میں ایک نشانی آپ کو بتائی۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ 10 سے 15 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے تو یہ تیار ہو جائے گا۔ اب اس کو اتار کے، اب اس کی ایک خاص احتیاط ہوتی ہے، اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی پھر بھی اس کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، یعنی شربت خراب ہو سکتا ہے۔ پھر اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ خشک برتن میں ڈالنا ہے، ایسا نہیں کہ وہ گیلا برتن دھو لیا یا بوتل آپ نے پانی سے کھنگال کے پانی اس میں ڈال کے صاف کر کے اسی گیلی بوتل میں آپ نے اس کو ڈال لیا تو پھر یہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو خشک برتن میں اس کو ڈالنا ہے، پھر اس کو رکھ لیں، صبح اور شام 3-3 چمچ ایک گلاس پانی کے اندر یا آدھے گلاس پانی میں ڈال کے، یا بغیر پانی کے 2-2 چمچ 2 ٹائم یا 3 ٹائم اس کو استعمال کر لیں عمر کے اعتبار سے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی امراض میں فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، ٹائم از گوئنگ ٹو اینڈ ناؤ، اور لیکن ابھی پہنچنے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اختتام کی طرف۔ کچھ باتیں مزید شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی شامل سلسلہ ہوگا، اور خلیل بھائی کو انشاءاللہ وقت کلام وغیرہ کے لیے دیا جائے گا۔ ابھی ہم آتے ہیں اور موضوع کی طرف اور کچھ باتیں مزید شامل کرتے ہیں۔ 2 اوصاف، 2 باتیں، ایک تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیعت کرنا، کہ کس طرح آپ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت وغیرہ کا سلسلہ ہوا، اور پھر تارک السلطنت کیسے ہوئے۔ پہلے تارک السلطنت ہونے کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کس طرح بیعت کا سلسلہ ہوا وہ فراز بھائی بیان کریں گے۔ جی عدنان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اللہ پاک نے آپ کو تخت و تاج عطا فرمایا تو تقریباً 15 سال عمر تھی آپ کی، اللہ، اور جب عمر مبارک 20 یا 25 سال کو پہنچی تو اب یہ وہ وقت تھا کہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اللہ، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تخت و تاج کو چھوڑیں، اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں حضرت علاء الحق والدین شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا کہ ان کی جانب آپ سفر کیجئے۔ آپ دیکھیں سمنان سے سلطنت کو چھوڑ کر آپ نے جانا کہاں ہے؟ بنگال، ہند کے علاقے میں۔ فرمایا کہ وہاں جو ہے وہ آپ سفر کیجئے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی والدہ صاحبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ والد صاحب پہلے جو ہے وہ انتقال فرما چکے تھے۔ والدہ کے پاس آئے اور ساری بات بتائی، اور جو تخت و تاج تھا وہ چھوٹے بھائی کے سپرد فرمایا۔ والدہ نے بھی شفقت بارے میں بشارت ہوئی تھی کہ محمد عارف بھی ہوں گے۔ ہاں جی، تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑا، والدہ سے اجازت لی، والدہ نے بھی بخوشی اجازت دی اور اپنے جو حقوق تھے وہ بھی معاف فرما دی۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں، کیونکہ ابتدا ہی سے آپ کے بارے میں جو ہے یہ بات مشہور تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ اس طرح کا ایک سلسلہ ہوگا، ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ساتھ والدہ نے ایک بات کہی، چونکہ آپ بادشاہ وقت تھے تو انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو دارالسلطنت سے جب آپ باہر جائیں نا تو ایک فوج اور لشکر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، وقت کے آپ بادشاہ ہیں تو یوں ایک شاہانہ انداز میں وہ آپ کو رخصت کریں اور آپ کے سفر کا آغاز ہو۔ تو والدہ صاحبہ نے جو فرمایا تھا اس پر عمل کیا، انہوں نے ٹھیک ہے جی، تو جیسے آپ کا حکم ہو لے کر چلے آپ۔ اب وہ حفاظت کے لیے ساتھ ہیں، اور مطلب کافی دور تک انہوں نے سفر کیا، لیکن پھر ایک ایک کر کے آپ جو ہے سب کو واپس بھیجتے رہے، جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا، ایک بندہ جو ہے نا آپ کا جو خادم خاص تھا وہ رہ گیا ساتھ، اور پھر سفر کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ تجرد کامل، وقت کے حکمران اور بادشاہ ہیں، اور حالت و کیفیت یہ ہے کہ اب تنہا جو ہے وہ سفر جاری ہے، کس جانب؟
بنگال کی جانب کے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے. اور یہ جو ایک مواصلاتی نظام ہے نا جیسے دنیا میں، ایسے ہی بزرگان دین کا جو نظام ہے نا، روحانی کنیکشن اور رابطہ آپس میں، اس کی تیزی اور سرعت کا کیا کہنا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ادھر سے وہ چلے ہیں اور ادھر خبر پہنچی ہوئی ہے، اور درمیان میں جو اولیاء کرام جس نے آنا تھا وہ بھی باخبر ہیں کہ سمنان سے ایک بندہ خدا روانہ ہو چکا ہے. یہاں پہنچ رہا ہے، جا کہاں رہا ہے، انتظار کون کر رہا ہے، اور یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے. آپ سفر کرتے کرتے اچ شریف پہنچے. اللہ اکبر. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی کے پاس کچھ دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب جو ہے نا جلدی سفر کریں، شیخ علاء الدین آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ وہاں سے چلے، انہیں پتہ ہے وہ بنگال میں ایک بندہ خدا انتظار کر رہا ہے. کس کا؟ ان کا. یہاں سے جو ہے وہ آپ کو جو انہوں نے عطا کرنا تھا، چونکہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. جو اسرار و رموز آپ نے عطا فرمانے تھے وہ آپ نے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ رستے میں قیام مت کرنا، زیادہ دیر مت ٹھہرنا. وہاں پہنچے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں. اور شیخ نے جو ہے وہ پھر سفر اختیار کیا آپ نے، اور کیسے یعنی ایک مجاہدات اور سب کچھ اپنا آسائش نعم اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ کے اندر یوں سفر جاری ہے. اور پھر وہ سفر کرتے کرتے دہلی پہنچے، اور پھر حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی کے پاس. سبحان اللہ. اس سے آگے کیا ہوا اور کس طرح بیعت ہوئی انشاءاللہ عز و جل لیتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ دو بھائی ہیں، محمد عارف، محمد اشرف. پوری سلطنت ہے ان کے پاس، لیکن تربیت دین کے مطابق ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارا حال ہے نا کہ ایک کمرے کی جائیداد پہ بھائی بھائی لڑ جاتے ہیں، وہاں یہ اتنا پیارا انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اس کی ذات میں جس کو وہ مقام کہا جاتا ہے فنا فی اللہ ہونا، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے سب کچھ چھوڑا جا رہا ہے، احسن انداز سے چھوڑا جا رہا ہے. والدہ سے اجازت لی جا رہی ہے، اور پھر آپ چلتے ہیں. اور سفر پہنچا حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک. پھر فراز بھائی، ان کا شرف جو ہے اتنا بڑا ہے، ان کا نام بھی اشرف ہے، اور اتنا بڑا ان کو شرف حاصل ہے کہ جو پیر صاحبان ہیں وہ خواہش کر رہے ہیں کہ خاص کہ میرے مرید ہوتے ہیں. یعنی جب جہاں کے پاس پہنچے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش تم میرے مرید ہوتے. اور یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعد میں آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی. جب آپ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت پہنچے، آپ کا جنازہ وہاں رکھا ہوا تھا، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جو تارک السلطنت ہو، سیو نسب سید ہو، اور 7 قراتوں کا ماہر ہو. فرمایا کہ یہ مغرب سے نمودار ہوگا کالا کمبل اوڑے ہوئے. جب آپ تشریف لائے تو یہ سارے اوصاف آپ کے اندر پائے جاتے تھے، اور آپ نے یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا. اور پھر جب آپ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم بڑے سعادت مند ہو، اور میں اس چیز کی خواہش کرتا ہوں کہ کاش تم میرے حصے میں آتے، لیکن تمہیں علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی آواز دے رہے ہیں. پھر آپ وہاں سے علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے جب آپ نے سفر اختیار کیا تو راستے میں بڑے مسائب، بڑے معاملات ہوئے. پھر جب آپ وہاں پر پہنچے تو پہنچنے سے پہلے شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی اپنے مریدین کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ وہاں جاری تھا. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہاں سے اللہ کے نیک بندے کی خوشبو آ رہی ہے جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں. آپ اپنے تمام مریدین کو لے کر باہر گئے اور ان کا استقبال کیا. یعنی کتنا بڑا شرف ہے کہ جن کی بیعت میں یہ داخل ہونے والے ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی شان ہے، وہ تشریف لے آئیں، ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور یہاں پیر صاحب خود چل کر ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بشارت بھی آپ کو خضر علیہ السلام نے پہلے عطا فرما دی تھی، اور آپ شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے مرید وہاں سے چل چکے ہیں. جب آپ سمنان سے روانہ ہوئے اسی وقت بتا دیا تھا کہ اب آپ کے جو مرید خاص ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور آپ ان کے استقبال کی تیاریاں کیجئے. اور پھر یہاں پر جب یہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنی بیعت میں داخل کیا، انہیں اپنا خاص لباس پہنایا، اور آپ کا جو لقب ہے جہانگیر یہ بھی آپ کو اپنی پیر کی بارگاہ سے ملا. یعنی آپ نے اپنی سواری میں سوار کیا، اپنا خاص لباس عطا فرمایا، اور آپ کو جہانگیر لقب سے بھی ملقب فرمایا. تو یہ آپ کا شرف ہے، اور یہ جب سیرت پڑھتے ہیں تو ایک دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے. کیا آپ کا یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور یہ وہ اجالے ہیں جو کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں
جو ڈھلتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا حضرت سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں خلیل بھائی کیا سنا رہے ہیں. یہ منقبت کے کچھ اشعار مل کر پڑھتے ہیں. علاء الحق نے بخشے ہیں، علاء الحق نے بخشے انہیں وہ گوہر حکمت، جبین فن کے نور سرمدی مخدوم سمنا ہے. ملا ہے ان کو یحییٰ منیری سے فیض روحانی، مکمل ایک جہان آگہی مخدوم سمنا ہے. اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، نظر کرم خدا را، اے اشرف زمانہ، تیرا نسب حسینی سعادت ہے گھرانہ، تیرا نسب حسینی سعادت ہے گھرانہ. حیدر ہے جد امجد، شاہ امم ہے نانا، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. محبوب شاہ جیلان یحییٰ کے دل کے ارمان، محبوب شاہ جیلان یحییٰ کے دل کے ارمان، مخدوم بزم عرفان، مخدوم بزم ہستی تیری یگانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. بھٹکے ہوں کی منزل اے ڈوبتوں کے ساحل، بھٹکے ہوں کی منزل اے ڈوبتوں کے ساحل، ٹالو ہماری مشکل، دکھ درد ہو روا، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. سمنا کے شاہ عالی، روحانیت کے والی، مسکن تیرا کچھو تھا، پڑھنے والے پیر خان، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. دارین کا شرف ہے، عزت کا یہ شرف ہے، دارین کا شرف ہے، عزت کا یہ شرف
اٹھتا رہے فریدی اسلاف کا ترانہ اے اشرف زمانہ اے اشرف زمانہ اے اشرف زمانہ نظر کرم خدا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پھولوں سی مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے